کیا واقعی ہی چاند پر کوئی گیا تھا؟ چاند پر اب تک کوئی نہیں گیا۔ اگر گیا ہوتا تو آج کے دور میں دوبارہ ضرور جاتا۔ چاند پر جھوٹی فلمیں بنانے کی وجہ سے ناسا نے مزید سینکڑوں جھوٹ بولے۔ دنیا اس وقت ناسا کو سجدہ کر رہی ہے، کیونکہ کوئی اس قابل نہیں کہ وہ من گھڑت راز پا لیں جو ناسا نے بتائے ہیں۔ ہمارے چند سوالات ہیں، اگر کوئی بھی سائنسی اور عقلی دلائل سے جواب دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے، بڑی خوشی ہوگی۔ سوال نمبر 1، 20 جولائی 1969 یعنی کہ 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا، انسان چاند پر گیا تھا۔ اب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، امریکہ خود یا کسی دوسرے ملک کے خلاباز دوبارہ جدید کیمروں اور جدید آلات کے ساتھ آج کے دور میں دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گئے؟ یعنی اس وقت امریکہ کے ڈرامے کے بعد جب رشیا اور چائنا نے بھی مخالفت میں باری باری ڈرامے کیے، تو یہ تینوں اپنے ڈراموں کے بعد آج تک دوسرا ڈرامہ کیوں نہیں بنا سکے؟ سوال نمبر 2، کیوں چاند پر صرف امریکہ اور اس کے مخالفین ہی آپس کی دشمنی کی وجہ سے ڈراموں کا مقابلہ کرتے رہے تھے؟ کیوں امریکہ حمایتی ملکوں میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ چاند پر قدم رکھ کر امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے؟ سوال نمبر 3، جب چاند گاڑی چاند پر پہنچی تو چاند پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب قسم کی کار میں چاند کی زمین پر گھومے پھرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چاند کار چاند گاڑی سے برآمد کیسے ہوئی؟ یعنی چھوٹی سی چاند گاڑی کے پیٹ میں اتنی گنجائش کہاں سے آ گئی کہ اس کو اپنے اندر گھسا سکے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چاند کار کو چاند گاڑی سے برآمد ہونے کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کمال اور معجزہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چاند گاڑی سے بڑی سی چاند گاڑی کی برآمدگی دنیا کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ والا ڈرامہ دکھا کر مزید داد وصول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ چاند گاڑی کس لفٹ کی مدد سے اتاری گئی اور دوبارہ کس لفٹ کی مدد سے چڑھائی گئی؟ اور آخر میں ایک اور سوال، کیا چاند گاڑی چاند پر ہی چھوڑ آئے یا ساتھ واپس بھی لائے؟ سوال نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر سب سے پہلا قدم رکھا، تو جناب وہ کون سے فوٹوگرافر تھے جو تصویریں بنانے کے لیے پہلے ہی چاند پر اتر چکے تھے، جو چاند گاڑی کی چاند پر اترتے ہوئے اور خود نیل آرمسٹرانگ صاحب کی چاند پر اترتے ہوئے مووی بنا رہے تھے؟ اور ایک نہایت چھوٹی سی چاند گاڑی بغیر ایندھن کے صرف سپرنگ کی مدد سے دوبارہ کیسے چاند پر سے اڑ کر دنیا تک آ گئی؟ اور چاند پر سے واپسی پر دوبارہ جب وہ اڑ کر واپس آ رہی تھی تب چاند پر بیٹھ کر کون سے فوٹوگرافر کیمرے کو گھماتے ہوئے چاند گاڑی کی تصاویر بنا رہے تھے؟ اور پھر وہ فوٹوگرافر کون سی چاند گاڑی سے واپس آئے بھی یا وہیں رہ گئے؟ سوال نمبر 5، نیل آرمسٹرانگ صاحب کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، یعنی 25 اگست 2012 کو امریکہ نے نیل آرمسٹرانگ صاحب کو ساری دنیا سے اور اپنے ملک کی میڈیا سے کیوں چھپا کے رکھا؟ سوال نمبر 6، چاند پر کئی تصاویر ایسی لی گئی جن کے دو سائے تھے، کیا چاند پر 2 سورج نکلے تھے یا 2 طرف سے اسٹوڈیو لائٹس ڈالی گئی تھی؟ سوال نمبر 7، چاند پر امریکہ نے جھنڈا گاڑا، جو جھنڈا گاڑا گیا وہ لہرا کیسے رہا تھا؟ چاند پر ہوا کہاں سے آئی جبکہ خلا میں ہوا نہیں چلتی؟ سوال نمبر 8، کیونکہ ناسا دنیا کے ساؤتھ پول کے بارے میں بہت سارے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہا، اور خاص طور پر موسم کے بدلنے کے نظام کو، تو اس نے سب کو بتایا کہ زمین گول نہیں بلکہ بیضوی شکل کی ہے اور انڈے کی مانند، لیکن حیرت ہے تمام فرضی اور حقیقی تصاویر گول ہی پیش کرنا شروع کر دی گئی۔ بقول ناسا کے کشش زمین صرف 62 میل یعنی 100 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور خلا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر زمین ایک طرف سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ بھی ایک طرف سے 1000 میل اور ساتھ دوسری طرف سے 67,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، تو ایک سیدھا چلتا ہوا راکٹ اتنا بڑا جھٹکا کیسے سہ سکتا ہے؟
یعنی 68,000 میل فی گھنٹے پر گھومتی ہوئی زمین کے مدار سے باہر نکلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو انتہائی تیز چلتی ہوئی کار سے باہر پھینک دیا جائے تو کیا وہ آگے بڑے آرام سے چلتا ہی رہے گا؟ سوال نمبر 9، 20 جولائی 1969 کو چاند پر جانے کی کہانی کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا۔ امریکہ یا پوری دنیا ہر سال 20 جولائی کو چاند ڈے کیوں نہیں مناتی؟ سوال نمبر 10، چاند خود بھی اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ بقول ناسا کے اس کی سپیڈ 3683 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ چاند اسی دوران 1,29,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ایک راکٹ کس طرح انتہائی تیز گھومتے ہوئے چاند کے آربٹ مدار میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس راکٹ نے فضا سے چاند کے آربٹ میں داخل ہونے کا جھٹکا کیسے برداشت کیا؟ سوال نمبر 11، چاند گاڑی دوبارہ واپس کیسے اڑی جبکہ دکھائی گئی چاند گاڑی کچھ عجیب طرح کی تھی؟ 4 ٹانگوں والی اتنی چھوٹی سی گاڑی اڑ کیسے گئی بغیر کسی انجیکٹر، بغیر انجن اور بغیر فیول کے؟ سوال نمبر 12، اتنی چھوٹی سی چاند گاڑی میں سے بڑی سی 4 پہیوں والی ایک اور گاڑی نکلی اور بغیر آکسیجن کے سٹارٹ کیسے ہوئی؟ اور ناسا کے حساب سے چاند پر دنیا کی نسبت 6 گنا کم کشش ہونے کے باوجود جیسے دنیا میں گاڑیاں چلتی ہیں ویسے ہی کیسے چلتی ہوئی دکھائی دی؟ سوال نمبر 13، نیل آرمسٹرانگ صاحب چاند کے مدار سے واپس کیسے نکلے؟ 1,29,000 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتے ہوئے مدار سے نکلنا کیا مذاق ہے؟ سوال نمبر 14، چاند پر رات کے وقت فلم بنائی گئی تھی، اس میں کئی دفعہ آسمان بھی دکھایا گیا، کسی بھی دفعہ آسمان پر ستارے نہیں دکھائے گئے، کیا فضا میں ستارے ختم ہو گئے تھے؟ سوال نمبر 15، چاند گاڑی جو دکھائی گئی اس میں سلور اور گولڈن رنگ کے کاغذ لپٹے ہوئے تھے، چاند گاڑی پلاسٹک کے ان ٹائروں والے پیپرز کے ساتھ کیوں تھی جو چمکیلے سے ہوتے ہیں اور اکثر بچوں کی سائیکلوں کی پیکنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور گفٹ پیپرز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کاغذ یعنی چمکیلے شاپر لینڈنگ میں الگ نہیں ہوئے؟ سوال نمبر 16، جب نیل آرمسٹرانگ صاحب چاند پر چل رہے تھے تو ساتھ ساتھ بے تحاشا گرد بھی اڑ رہی تھی کیونکہ ریگستانی علاقوں میں فلم بنائی جا رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ گرد ان چمکیلے پٹی نما شاپر پر ذرا سی بھی نہیں پڑی، حالانکہ لینڈنگ کے وقت بے تحاشا گرد اڑنی چاہیے تھی۔ سوال نمبر 17، نیل آرمسٹرانگ صاحب نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا ان کے ہیلمٹ کے گلاس کور کے کونے میں ایک سرچ لائٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی، یہ چاند پر کیا اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی یا یہ اسٹوڈیو کی لائٹ تھی؟ سوال نمبر 18، جب چاند پر سے دنیا دکھائی گئی تو وہ رنگین نظر آ رہی تھی، کیا کبھی رات کو چاند رنگین 7 رنگوں کا دکھائی دیتا ہے؟ کہتے ہیں چاند پر سے دنیا بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے جیسے چاند نظر آتا ہے، کیا کبھی ریفلیکشن بھی رنگ برنگی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 19، کہتے ہیں کہ زمین چاند سے کئی گنا بڑی ہے، اگر واقعی سچ کہتے ہیں تو وہ زمین جو ناسا نے دکھائی وہ تو چاند کے برابر ہی نظر آ رہی تھی، کیسے چاند پر سے دنیا کا سائز بھی اتنا ہی بڑا نظر آیا جتنا ہمیں چاند نظر آتا ہے؟ چاند پر سے زمین کیوں کئی گنا بڑی نظر نہیں آئی؟ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سائنسی یا عقلی دلیل ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔